مفتی صاحب بتائیے کہ شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کس طرح حقوق اللہ اور حقوق العباد کی آئیڈیالوجی تھی، رائٹس آف اللہ، رائٹس آف پیپل، اور اس کے اندر روشنی ڈالیے اور ہمیں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا وکانوا یتقون، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے جو 3 ڈیبیٹ یا پوڈ کاسٹ 11ویں کے حوالے سے بالخصوص پیش کیے گئے ہیں، وہ مین سسپینس آف پیپل، لوگوں کی طرف سے جو شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں اس مہینے میں، خاص طور سے وہ اس کو دور کرنا بہت ضروری تھا، تاکہ کسی بھی ذات کے حوالے سے پازیٹیوٹی اسی وقت ممکن ہے جبکہ ذات سے ریلیٹڈ ہر شکوک و شبہات کو ختم کر دیا جائے۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ اپنے تو اپنے، غیر بھی آپ کو سچا اور امین اور وعدے کا وفا کہنے پہ مجبور تھا اور ہے۔ تو ایسے ہی اسی عظیم رسول کا لاڈلا بیٹا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسا شک و شبہ، چاہے وہ نظر کا حوالہ ہو، نیاز کا حوالہ ہو، فاتحہ کا حوالہ ہو، یا ان سے ریلیٹڈ غوث اعظم اور دیگر جو الفاظی مطلب یہ کہ چینی گوئیاں ہوتی، یہ جملہ ٹھیک ہے، چینی گوئیاں ہوتی ہیں، ان کو دور کرنا، ان کا ازالہ ضروری تھا، کیونکہ ہم نے دیکھے ہیں کہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بالمشافہ تو بات کرنے والے لوگ موجود ہیں نہیں، وہ کمنٹس کی شکل میں کچھ بھی بک دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آپ کا یہ پوڈ کاسٹ ایسا چل رہا ہے کہ کمنٹس کرنے کے لیے سوچنا پڑتا لوگوں کو، ہم وہ دلائل کے انبار دے دیتے ہیں، الحمدللہ ہمارے دلائل قرآن سے ہوتے ہیں، بھائی دلائل کے انبار ہم ایسا دیتے ہیں کہ دل آٹومیٹک مجبور ہو جاتا ہے ان کو ماننے پر۔ کہنا یہ ہے کہ آج جو ریل میں جو سیرت غوث اعظم کے حوالے سے کہ آپ کا اسٹیٹس آف توحید کیا ہے، آپ کا اسٹیٹس آف رسالت کیا ہے، آپ کا لیول آف اسلام کیا ہے، اور آج کے حساب سے انگلش میں ایک جملہ کہوں، کنٹریبیوشن ان اسلام کیا ہے، اسلام میں آپ کی جو آپ کا جو بیس ہے وہ کیا ہے، جس کو آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں رائٹس آف توحید یا رائٹس آف خدا، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کے حوالے سے جو قادری آئیڈیالوجی کیا ہے۔ چونکہ اتنا تو فخر سے کہہ سکتا ہوں 80% آل ورلڈ کے لوگ غوث پاک کو چاہتے ہیں، 80% آل ورلڈ کے لوگ۔ یہ میرا وہ دعویٰ ہے کہ اس دعویٰ کے لیے ایک دلیل کافی ہے کہ 80% لوگ مقلد ہیں، پورے ورلڈ میں 80% لوگ مقلد ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ 20% جو غیر مقلد ہیں وہ اس میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، لیکن الحمدللہ آل ورلڈ کو آپ کھنگال لیجئے 80%۔ ایسا نہ سمجھیے کہ ہندوستان ہی میں صرف جو ہے مقلد ہیں اور پاکستان میں، بنگلہ دیش میں یہی مقلد ہیں، نہیں، آپ چلے جائیں پوری دنیا میں، انگلینڈ میں، ہالینڈ میں اور سری لنکا میں، جہاں جہاں آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں مقلد ہیں، اور جو مقلد ہوگا وہ قادری ہوگا۔ جو مقلد، اچھا غوث پاک تو اپنے انڈیا کے ہیں ہی نہیں، ہاں، جو مقلد ہوگا وہ قادری ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقلید کرنے والے جو 80% میجارٹی کے اعتبار سے آج غوث اعظم کے ماننے والے بھی موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں بالخصوص اس جملے سے ہم ان نوجوانوں کو سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں جو نوجوان مسلیڈ ہو رہے ہیں کہ بس انڈیا میں نیاز دلایا جاتا
मिड इन इंडिया है, इस तरह के जुमले बोल करके जो शक में डालते हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि आप शक में मुब्तला ना हो। कादरी होना किस्मत की बात है। सुभान अल्लाह, बेशक कादरी होना किस्मत की, वाह वाह। कादरी होना किस्मत की बात है, और इससे बड़ी किस्मत की क्या बात होगी। 1400 किताब लिखने वाला वक्त का इमाम, जिसे इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, वो कहते हैं अपने शजरा में, अपने शजरा में कहते हैं कादरी कर। पहले तो दुआ की बात है, कादरी कर, कादरी रख। जब कर लिया तो बहुत सारे लोग तो पढ़ तो लेते हैं कलमा, लेकिन बचा कहां पाते हैं। तो दोनों चीज कह रहे, पहले तो कादरी कर मौला, फिर जब कादरी बना ले तो कादरी रख भी, इस्तिकामत का तस्वुर। और कादरियों में उठा, क्या बात है। कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। सोचे इतना बड़ा इमाम वक्त का, जब अल्लाह की बारगाह में कादरी होने पर फख्र करता है, ऐसा हसीन शजरा कहां मिलेगा। क्लियर बात है, ये किस्मत की बात है कादरी होना। और 20% में भी जो तफरीके के लोग हैं वो ना हो तो वो उनकी बदकिस्मती है। हम किस्मत वाले हैं कि हम कादरी। अब आपने सवाल किया हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के हवाले से, कादरी आइडियोलॉजी। तो इस सिलसिले में मैं ये कहूंगा, हुकूकुल्लाह का मतलब होता है वो अहकाम, वो हुकूक जो अल्लाह के राइट्स है। जैसे नमाज, आप गैरुल्लाह की नमाज नहीं पढ़ सकते। ज़कात, गैरुल्लाह की ज़कात नहीं। गैरुल्लाह की ज़कात मतलब गैरुल्लाह की नियत करके, क्या गैरुल्लाह ने कहा है कि ये ज़कात दो। अल्लाह का हुक्म है, जो भी अल्लाह का हुक्म है वो मानना हुकूकुल्लाह है, जो खास अल्लाह तबारक व तआला से रिलेटेड है। नमाज है, हज है, कुर्बानी है, आप देखें ना बहुत सारे पहलू हो जाएंगे। तो हुकूकुल्लाह में गौसे आजम का बेस क्या है, और हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद का मतलब क्या है, माँ बाप की खिदमत करना, बड़ों पर शफकत करना, ये जो बंदों से रिलेटेड है इबादत ही। क्या कमाल है, खिदमत माँ की करो सवाब अल्लाह देता है, क्या बात है, सुभान। समझ रहे हैं ना। हाँ, तो ऐसा नहीं कि जो बंदों से रिलेटेड है वो बंदे सवाब देंगे उसका, नहीं 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 नहीं, सवाब कौन देगा, अल्लाह ही देगा, सुभान। खैर, तो गौसे आजम का जो हुकूकुल्लाह के हवाले से बस दो बात मैं कह करके जहन दे दूं। सोचिए अल्लाह के हक के हवाले से कितना स्ट्रांग कादरी पैमाना है। और बिलखुसूस हम अहले मोहब्बत व अकीदत के हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले अकीदा के साथ साथ अहले अकीदत भी हैं, अहले अकीदत भी हैं। हम अहले अकीदत और अहले मोहब्बत के हवाले से तो छोड़ो, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो अल्लाह अल्लाह नमाज सलाह चीखते हैं, उनसे कहना चाहता हूं, है हिम्मत के एक ईशा के वजू से 40 साल तक अल्लाह का हक अदा करो, नमाज पढ़। अल्लाह अल्लाह भी अगर कर रहे हो ना, नमाज भी कर रहे हो ना, तो खुदा की कसम ऐलान करता हूं कि कादरी आइडियोलॉजी में पढ़ो, अल्लाह का महबूब बन जाओगे। एक दिन नहीं यार, एक दिन वलीमा में देर और हो जाए तो फजर की नमाज गायब हो जाती है। वहां एक दिन की बात है, 40 साल की बात है। अब यहाँ कहेंगे इम्पॉसिबल है, बच्चे भी हुए हैं। यहाँ लॉजिकली देखिए, इसीलिए मैंने कहा था कि जो बात अकल में ना आए, वो रिलेटेड ऑफ तौहीद है तो कुदरत, रिलेटेड ऑफ नबूवत है तो मोजिजा, रिलेटेड ऑफ वलायत है तो करामत है, मगर अक्ल में ना आना पहली शर्त है। सही है। तो अब यहां पर भी तो इम्पॉसिबल का पहले है ना, तो ये भी गौसे आजम की करामत। क्लियर बात है। इसलिए आप सवाल ना करें। तो आप अब्दुल कादिर नहीं हो सकते, गुलाम अब्दुल कादिर होने की तमन्ना जरूर कर सकते हो। गौस नहीं हो सकते, गुलाम गौस हो सकते हो। और याद रखिएगा, आका के हश्र के साथ ही गुलाम का हश्र होता है, महबूब के साथ ही मुहिब का हश्र होता है। ये रिश्ता बड़ा खूबसूरत है, सही है ना। तो हमारी गुलामी भी फखरिया चीज है। तो अल्लाह के वो बंदे जो फख्र करते हैं नमाज 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 पर, आज हम उनको भी खींच कर ला रहे हैं कादरी महफिल में और कह रहे हैं कि गौसे पाक को आइडियल मानो, पक्के नमाजी बन जाओगे। क्लियर हो गई। तो और भी बहुत सारे पहलू, अभी बंदों के हुक्म में लाऊंगा मैं।
میں پہلے مطلب یہاں ہم قادری بنانے کی بھی یہ سمجھیے پوڈ کاسٹ ہے کہ آپ کیوں نہیں غوث پاک کو مانیں گے؟ ہمارے کون سے رشتہ دار ہیں؟ ہم کیوں مانتے ہیں ان کو؟ تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ پاک نے ہمارے کو چنا ہے غوث پاک کی مریدوں میں، الحمدللہ۔ کونوا مع الصادقین کی تفسیر بنایا ہے ہمیں اللہ پاک نے کہ سچوں کی صحبت میں رہو، جھوٹ سے بھاگو، جھوٹ جہنم کا راستہ ہے، سچ جنت کا راستہ ہے۔ سچ بولنا یہ اللہ کا بھی حق ہے، بندوں کا بھی حق ہے۔ تصدیق ایمان کا جزو اعظم ہے، یعنی دل سے سچا ماننا۔ تو اللہ کے لیے جو غوث پاک نے بالخصوص عبادتوں کے حوالے سے جو آپ نے کی ہے، مجاہدہ آپ بولیں، ریاضات بولیں، اتنے ڈیفیکل الفاظ ہوں گے، ہم نے ایک نماز کی مثال دی، کبھی آپ نے تکبیر تحریمہ نہیں چھوڑی ہے۔ نماز کا اتنا اسٹرانگنس، مثلیت کی بات کرتے ہیں، کہاں جا رہے ہو یار نبی کے پاس، کہاں جا رہے ہو علی کے پاس، عبد القادر کے بیٹوں کے پاس تو پہلے آؤ، کہاں جا رہے ہو غوث پاک محبوب سبحانی کے پاس۔ لیکن آئیڈیالوجی اسے کہتے ہیں کہ آپ اسے سامنے رکھ کر آئینہ انہیں سمجھ کر کے اپنی زندگی نکھار سکتے ہو۔ یہی مطلب اس آیت کا بھی کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم سچے بنو، نہیں، سچوں کے ساتھ رہو۔ کونوا مع الصادقین، مع الصادقین کا انہوں نے سمجھے، کونوا صادقین نہیں کہا تم سچے رہو، نہیں، سچوں کی صحبت لاؤ، سچوں کا سرٹیفکیٹ لاؤ کہ میں سچوں کے ساتھ ہوں، یہ سرٹیفکیٹ چاہیے مجھ کو۔ تو غوث پاک بننے کی کوشش مت کرو۔ میں کہنے یہ جا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ بولتے ارے وہ صوفی عالم تھے، اچھے نیک جیسے ابن کثیر وغیرہ، ایزی انداز میں کبھی کبھی بول کر کے چلے گئے ان کے حوالے سے، ہاں صوفی مزاج تھے، ان کے اس میں یہ تھا، ان کے جانتے ہیں لاجک میں ولایت کو تولنا ہی حماقت ہے۔ تین چیز کو اللہ تعالیٰ نے تین چیز میں چھپا لیا ہے۔ کچھ اٹریکشن ہوا آپ کو؟ تین چیز کو اللہ نے تین چیز میں چھپا لیا ہے۔ اپنے غضب کو اپنی رحمت میں چھپا لیا ہے۔ سوچئے نا 24 گھنٹے میں کتنا گناہ کرتے ہیں آپ ہم۔ اگر اللہ اپنے غضب کو دیکھ لے ہمارے گناہ کی بنیاد پر تو کب پٹک دے، کب جہنم میں ڈال دے، کب ہلاک کر دے۔ لیکن اپنے غصے کو اللہ نے اپنی رحمت میں چھپا لیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسری چیز ہے شب قدر کو اللہ نے طاقرات میں چھپا لیا ہے، اور ولایت کو اللہ نے مخلوق میں چھپا لیا ہے۔ اس لیے اپنے لاجک سے اس کو آپ مطلب انٹروڈکٹ ان کا نہیں کرا سکتے آپ، سمجھ رہے ہیں؟ اگر غوث اعظم کو آپ ولی مانتے ہیں تو غوث اعظم کو بلیو کیجئے، بس کلیئر ہے۔ تو حقوق اللہ میں ہم نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے تاکہ وہ بچے غوث پاک نمازی بھی تھے۔ جیسے آج کل جو ہے یہ عام پیروں کو دیکھ کر کے عبد القادر کو کا لیول پیش کر رہے ہیں مخالفین، عام لوگوں کی تصویر کو دیکھ کر آج جو درگاہوں میں ہو رہا نا، آستانوں پہ ہو رہا، ان کو دیکھ کر کے غوث اعظم کا لیول پیش کر رہے ہیں۔ میں بتانا کھل کر چاہ رہا ہوں، غوث اعظم کا جو کنٹریبیوشن ان اسلام ہے، ان سے جو ریلیٹڈ ہوں گے وہ قبول ہوں گے۔ آج کی بنیاد پر غوث اعظم کو قبول نہیں کیا جائے گا، غوث اعظم کی بنیاد پر سب کو قبول کیا جائے گا۔ ان کا اسٹیٹس فکس ہے، ان کا لیول فکس ہے، متعین ہے۔ اس لیے میں ان بچوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ عبد القادر جیلانی کو بلیو کرو، ان کا نمازی لیول بہت اعلیٰ ہے، دیگر پلرز آف اسلام کا لیول بہت اعلیٰ ہے، اور ان کا جو اسلامی کنٹریبیوشن ہے بہت اعلیٰ ہے۔ اس لیے حقوق اللہ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو تو قادری بیس کو اپناؤ، قادری لیول کو اپناؤ۔ میں نے ایک چھوٹی سی مثال نماز کی دی۔ اب حقوق العباد میں سب سے بڑی چیز جو آتی ہے عدل، بہت بڑی چیز ہے یہ، دیکھیے اس کو آپ سمجھیے۔ انصاف جو غوث پاک کی بارگاہ میں ملتی ہے
آپ لفظ غوث پاک کی تعلیمات کے حوالے سے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ حسن خلق ایک لفظ کا استعمال کیا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اب حسن خلق کی تعریف کی ہے, اس کو سمجھیے آپ. کہتے ہیں کہ حسن خلق نام ہے مطالعے حق کے بعد مخلوقات کی جفاؤں سے اثر قبول نہ کرنے کا. اب اس کو نہیں سمجھے آپ, میں ایک جملہ میں سمجھا دے رہا ہوں. مخلوقات آپ پر ظلم پہ ظلم کر رہی ہے, آپ کو تکلیف پہ تکلیف دے رہی ہے. میں یہ بات اس لیے چنا ہوں حقوق العباد میں سے, تاکہ کچھ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا, ارے اتنا سب کچھ ہو رہا, عبد القادر کرم کرنے کرامت کیوں نہیں دکھا رہے ہیں, تو ان کو بھی یہ بھی سوال کو ایڈ کرنا تھا کہ بغداد میں اتنا ہوا, غوث پاک کیا کرے, اجمیر میں یہ ہوا, اللہ کے ولی کیا کرے. تو ان سب کا جواب آسان یہ ہے کہ بھائی آپ ولیوں کے حوالے سے کم بولیے, اللہ کیا کر رہا ہے. ولی تو مطلب یہ کہ حدوث کا عنوان رکھتے ہیں نا, بھائی مخلوق ہے نا, یہ تو فانی ہے. اللہ تو اینی ٹائم علیم بذات الصدور خبیرم بما تعملون, وہاں تو ڈسکنٹینیو کا عنوان بھی نہیں ہے. اللہ کیا کر رہا ہے, اللہ کیوں دیکھ رہا ہے فلسطینیوں کو, اللہ کیوں نہیں کرم کر رہا ہے بغداد والوں پر. اس لیے یہ کمپیئر والا تصور نہیں, مصلحت اور حکمت ایک الگ چیز ہوتی. تو میں یہاں پر کہنے جا رہا ہوں, مخلوقات آپ پر جفا پہ جفا کرے, جفا پہ جفا کرے, مگر آپ ان کے جفا سے جفا والا اثر نہ کیجئے, عدل والا اثر قبول کیجئے, انصاف والا اثر قبول کیجئے. اب بتائیے یہ جو بندوں کے حوالے سے جو کہہ رہے ہیں, اس آیت کریمہ کے حوالے سے گویا ایک ذہن دے رہے ہیں کہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن, کہ نیکی کو, برائیوں کا خاتمہ نیکی سے کیجیے. میں دنیاوی مثال یہ دیتا ہوں کہ جھاڑو لگانا چاہتے ہیں نا آپ, تو پہلے جھاڑو کو دیکھیے کہ وہ صاف ہے کہ نہیں, تب وہ اس سے صاف کیجیے. جھاڑو اگر صاف رہے گا تب ہی وہ صاف کرے گا, وہ خود پہلے سے گندا ہو تو نہیں صاف. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہاں یہ ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اپنے نفس کو حقیر تصور کرنا چاہیے بندوں کو. کیا حقوق العباد کا عنوان دیکھیں آپ, حقیر تصور کرے, اور نفسانی افعال کو بھی حقیر تصور کرے. جو مخلوق کو ایمان و حکمت ودیت کیے گئے ہیں اس کی قدر و منزلت کرے. میں اس سے ایک تو یہ کہ حقوق العباد بندوں کی جو حقوق ہے ان میں سب سے بڑا جو حق میں نے دیا آج کی سچویشن کے حساب سے وہ یہ کہ اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ان پر ظلم بھی مت کیجیے. اور خدا کے واسطے اگر آپ پر ظلم ہو بھی رہا ہے تو آپ اس ظلم کے خاتمہ کے لیے نیکی کیجیے. اور آخری اسٹیج بتا دوں کہ نیکی کا سب سے عنوان پڑا یہ ہے کہ اگر ہاتھ سے پاؤں سے آپ سے نہ ہو پا رہا ہے تو آپ جا کر کے دعا کر دیجئے, تو سننے والا وہ ہے, سننے والا وہ ہے. اور ایک اور اہم بات کہ سچ بولیے. ایک لفظ سچائی سے ماں باپ کی خدمت کا تصور بھی اس واقعے میں ہے کہ ماں نے کہا تھا سچ بولو. اب گویا ماں کا حق تھا نا, یہ بندی ہے نا ماں. حقوق العباد سمجھیے. آج غوث اعظم کے بیس کے حوالے سے پوچھے ہیں نا, آج ان بچوں سے پوچھئے جو کٹوں پر بیٹھ کر اسکول اور کالج کی تعلیم سے متاثر ہو کر ماں باپ کو جو جواب دیتے ہیں, کتنا بڑا ظلم ہے یہ ماں باپ پر. بات ماننے کی تو بات ہی چھوڑیے, جواب دینا تو بہت بڑی بات ہو گئی نا. لیکن غوث پاک نے کیا کہا تھا, چور کو کہا تھا میری ماں نے کہا ہے جھوٹ مت بولنا. اس کا مطلب یہ ہوا کسی بھی مطلب یہ کہ اسٹیٹس کو پانے کے لیے لازم ہے کہ بندہ جھوٹ نہ بولے. کسی بھی کا جملہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ وہاں چور کو ابدال جب ایک لفظ جھوٹ نے بنا دیا, سوچے ان کی غوثیت کا عالم کیا ہوگا. مومن کو نہیں, وہ چور کو. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو. بہرحال حقوق اللہ سے ریلیٹڈ بات ہو یا حقوق العباد سے ریلیٹڈ بات ہو, قادری پیمانہ اگر بیس بنایا جائے تو صبح قیامت تک آپ ولی نہ صحیح غلام بن جائیں گے. اور غلام بننا ہی کمال ہے بندوں کی, عبدیت کی. غلام بننا کمال ہے, کیونکہ آقا کے ساتھ غلام کا بھی حشر ہوتا. اور قرآن نے یہی کہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. غلامی کا درس تو قرآن دے رہا ہے, یعنی سچوں کا غلام بنے رہو.
تو حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیس ماننا یہ عین تقاضۂ ربانی ہے، عین تقاضۂ توحید و رسالت ہے۔ کوئی ایسا لمحہ حیات، زندگی کا کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا گوشہ آپ کا نہیں گزرا جو اللہ کے حقوق کی پامالی کرتا ہو یا بندوں کے حقوق کی پامالی کرتا ہو، بلکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اجاگری کا نام ہی قادری مشن ہے۔ سرور دل مصطفیٰ غوث اعظم، تجلی نور خدا غوث اعظم، کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن کہ وابستہ تیرے ہے یا غوث اعظم۔ اغثنی 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 اغثنی، مدد اپنے خادم کی یا غوث اعظم۔ تم اچھے ہو اللہ کے ہو پیارے، میں اچھا نہیں ہوں تو کیا غوث اعظم۔ سرور دل مصطفیٰ غوث اعظم، مگر ہم آپ کو بیس مانتے ہیں یا غوث اعظم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، میں نے مفتی صاحب سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں سوال کیا تھا، مفتی صاحب نے بہترین انداز سے جواب دیا ہے اس کا، اور حقوق اللہ جو اللہ کے حقوق، رائٹس آف اللہ میں بتائے ہیں۔ ایک وضو، عشاء کے وضو سے 40 سال تک غوث پاک فجر کی نماز ادا کریں، بہت کچھ، مگر اس کی ایک مثال دی ہے قریب کرنے کے لیے، جی سمجھنے والوں کے لیے بولتا ہوں نا میں جی کہ اشارہ کافی ہے، نہ سمجھنے والوں کے لیے پورے دفتر دے دیجیے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، رائٹس آف اللہ، رائٹس آف پیپل، رائٹس آف اللہ میں غوث پاک سرکار ایک وضو سے، ہمارے غوث پاک سرکار عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز ادا کرے ہیں۔ سبحان اللہ، قورمہ کھائے ہیں جو اللہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، اور وہاں پر اور دیکھیں گے حقوق العباد میں، دیکھیں گے حقوق العباد میں ماں سے وعدہ کرے تھے جھوٹ نہیں بولیں گے، بس ادا کیا ہے، حق ادا کیا ہے۔ جب ڈاکو کو بتایا میری ماں سے میں وعدہ کیا ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو سارا قافلہ ڈاکوؤں کا مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا اور ولی بن گئے، ابدال بن گئے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ دوسرا کوشچن میرا یہ ہے، دوسرا ہی رہنے دیجیے، ہاں، واعظ اور تبلیغ کا کانسیپٹ غوث پاک کا کیا تھا، اور آج کے جو مقررین ہیں، آج کے جو واعظ ہیں، آج کے جو اسلامک اسکالرس ہیں، ان کے لیے کیسا کرنا چاہیے، جیسا پیران پیر سرکار پیش کیا کرتے تھے امت کے سامنے؟ سب سے پہلے تو میں واضح کر دوں کہ میں انشاءاللہ چیدہ اور بھی چونکہ 11 پارٹس ہم لوگوں کو کہنا ہے، ایک ایک چیز کو ہم کہ غوث پاک کا اثار کیسا تھا، سخاوت کیسی تھی، حق گوئی کیسی تھی، عفو درگزری کیسی تھی، عجز و انکسار کیسا تھا، صبر و استقامت کیسی، نرمی کیسی، مخلوق خدا کی بھلائی کیسی، مہمان نوازی کیسی، یہ کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے۔ میں ایک ایک کر کے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ میں نے ابھی اس مطلب ایپیسوڈ میں یا پوڈ کاسٹ میں ان لوگوں کو خاص طور سے قریب کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے دیکھیے نا بھائی، گھر میں رہنے سے پہلے گھر کو آپ صاف ستھرا کرتے ہو کہ نہیں؟ تو میں قادری بنانا چاہتا ہوں پہلے، تو قادری بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جو شکوک و شبہات ہے پہلے وہ ختم کر دیا جائے۔ میں ان تمام بچوں سے خاص طور سے جو افیکٹو ہیں، گلف افیکٹڈ خاص طور سے، کہ وہاں تو نہیں ہوتا یہاں وہاں کی بات مت کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تب ایمان کا آغاز ہوا، تم دل میں قادریت لا کے تو دیکھو کہاں کہاں ہونا شروع ہو جائے۔ اسی لیے میں نے 80% کی بات کری ہے، جو مقلد ہوگا، ہاں یہ بات تو ہائی لائٹ کی ہے، الحمدللہ۔ کیا پوچھا آپ نے؟ میں واعظ اور تبلیغ کا کانسیپٹ کیا تھا؟ ہاں، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ واعظ و تبلیغ، ہاں دیکھیے، اس سلسلے میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے حوالے سے میں نے اسی ایپیسوڈ میں ہم نے اشارہ کیا تھا آپ کو، وہ شاید یاد ہوگی تفسیر روح المعانی کے حوالے سے، کہ خلق کثیر، مطلب آپ جب بغداد تشریف لے گئے تو وہ عرب والے ہیں، اور لوگ چاہتے تھے کہ واعظ و نصیحت کریں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، لوگ مطلب طلب کرتے تھے کہ آپ واعظ و نصیحت کریں، لیکن آپ جو ہے اب عوام کے حساب سے اگر سمجھائیں تو حیبت بتقاضۂ بشری حیبت تاری، بتقاضۂ بشری حیبت تاری، تو اب ظاہر ہے عبد القادر ہیں وہ
लाडला बेटा है वो। तो खुद कहते हैं कि आप इसको देखेंगे तो उसी सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 की तफसीर रूहुल मानी के हवाले से कि मैं ऐसे सोया हुआ था, ज़ोहर के वक्त, ज़ोहर का वक्त है, क़ब्ल ज़ोहर, मैं देखता हूं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं और कहते हैं या अबत लिमा ला ततकल्लम। अब अरबी भी मुझे देखिए, गौसे पाक की करामत देखिए। सुभान अल्लाह, क्या बात, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। बेटे, अच्छा खूबसूरत जुमला। मैं अब देखिए करामत इमाम अहमद रजा की भी, लाडला बेटा तेरा, और यहां पर भी मेरे नबी यही या अबते, ए मेरे बेटे। सेम जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल को यही कहा था ना, या अबती फाल मा तुअमर, है नहीं, या बुनैया लिमा ला ततकल्लम, है ना, या बुनैया, अबत माने तो बाप, तो बेटे लिमा ला ततकल्लम, बात क्यों नहीं कर रहे हो। वो खुद कह रहे फहज़रनी खल्कुन कसीर, कि मेरे इर्द गिर्द खल्क़े कसीर जमा है। और आपको मालूम है 70,000 आजकल के कोई एक मुकर्री का मसला नहीं है कि उन्होंने बोले तो अच्छा सुनेंगे, इन्होंने बोले तो अच्छा सुनेंगे, ऐसा नहीं। एक अब्दुल कादिर वाइज है और सारी मखलूक सामीन है। तो कह रहे हैं खुद खल्के कसीर जमा है। फरतज्जा अलैया, मेरे ऊपर कपकपी तारी है। मैं देखता हूं कि नबी तशरीफ लाए और लाने के बाद इरशाद फरमाते हैं क्यों बात नहीं कर रहे हो बेटे। तो मैंने कहा कि अना आजम, मैं तो अजमी हूं, और ये तो यहाँ अरबी में अहले अरब है, अरब के सामने कैसा बोलूं मैं इस तरह से, क्या बात है। इसीलिए अपनी बेबसी पेश करो, अपनी बेबसी रखो मत। ये कादरी मिशन को भी महसूस कीजिए आप, बारगाह रिसालत में अपनी बेबसी पेश करो। क्या कहने, वाह वाह वाह, बारगाह हाँ, यानी आपको भी कभी कहता ना रखो मत, हाँ क्यों हो रहा, ये क्यों हो रहा मत, ये पेश करो। सुभान अल्लाह, दुखों का मज़ा, बेबसों के बस, बेकसों के कस। चुनांचे अच्छा अब्दुल कादिर ने ये भी जब कहा कि मैं अजमी हूँ, क्या नबी नहीं जान रहे हैं? खुद अब्दुल कादिर भी जान रहे हैं कि आप जान रहे हैं, लेकिन ये पेश का जो एक तसव्वुर दिया कादरी, सुभान अल्लाह। तो कहते हैं कि मैं तो अजमी हूँ और ये अरबी है, कैसा करूं? तो कहा आगे बढ़ो, फद्दल आगे बढ़ो। कहते हैं कि आगे बढ़े, फतला अला फमिही अला फीहे सबअन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आगे बढ़ो और इफ्ताह फमक, अपने मुंह को खोलो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा अपना लुआब दहन डाल दिया। अब जरा उस पर और गौर कीजिए, इसीलिए कहते हैं कि जरा दिल में लाओगे ना तो पॉजिटिविटी आएगी। हाँ क्लियर, मोहब्बत जो है ना निगेटिविटी के खात्मा का नाम है यार। उसके बाद सुनिए, ये मैं जुमला क्यों कह रहा हूं कि उसके बाद भी कपकपी तारी। अब यहां पर देखिए, जो दुश्मन रसूल होगा वो कहेगा देखो नबी ने कंप्लीट नहीं किया, लेकिन उसे ये नहीं मालूम है कि मदीनतुल इल्म एंड नहीं है, बाबुल इल्म भी है, और वाज़ो तबलीग के लिए इल्म शरीयत चाहिए। तो शहर के लिए दरवाजा भी होता, दरवाजे के बगैर शहर होता ही नहीं है। तो हम ना ये दिल मोहब्बत वाला होना चाहिए। इतने में कपकपी अभी कंप्लीट नहीं दूर हुई, और दूर ना होना भी अल्लाह पाक के नबी का मोजज़ा है, ताकि दुनिया देख ले कि मजमउल बहरैन है अब्दुल कादिर, क्या बहरे मदीनते इल्म और बहरे बाबे इल्म, सुभान अल्लाह, दोनों समंदर मिल जाते हैं तो उसका नाम है महबूब सुभानी। तो इतने में फिर देखते क्या है कि वालिदे गिरामी अब्बू जान तशरीफ लाते हैं, अली तशरीफ लाते, कहते बेटे ये वो भी वही जुमला, या वो नहीं लमा लाता तकल्लम, अरे अब तो करो बात। कहा अभी भी कुछ हो रहा है, अभी भी कुछ कपकपी तारी है। आगे बढ़ते हैं और 6 मरतबा आपने डाल दिया। मैंने वजह इससे पहले बता दी है कि हजरत अली ने अदब किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अदब वाली जमात का नाम है, हकीकत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जमात है, अली वाली जमात अदब वाली जमात है। खैर, तो उसके बाद जो वाजो, यहीं से वाजो तबलीग का गोया सर्टिफिकेट मिल गया, नबवी सर्टिफिकेट भी और आलवी सर्टिफिकेट भी। मदीनतुल इल्म की भी सनद मिल गई और बाबुल इल्म की भी सनद मिल गई, और इसी बुनियाद पर वाजो तबलीग की जो सर अंगेजियां थी आपने हजारों बार सुनी होंगी। ये अब्दुल कादिर का, ध्यान दीजिएगा, ये अब्दुल कादिर का पर्सनल
तासीरी उनवान नहीं है, ये अताए नबवी का इजहार है जो उनकी जबान से निकल रही है और असर मुस्तफा की अता डाल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अता अताए खुदा है, मा यंतिकु अनिल हवा वाली जबान है। ठीक है, तो वाज़ो तबलीग जो गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, ये है उनके वाज़ो तबलीग की असर, हाँ राज, कि आपकी तबलीग में वाज में असर इतना कहां से आया। मैं इसी को कंटिन्यू कर दूं क्योंकि 31 मिनट हो चुका है इससे, हाँ मैं 2 मिनट और इसी को वाजे कर दूं कि इससे एक और जो है हम सबको खास तौर से, अब हम सब क्या कह रहे हैं, यानी जो स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम हैं, जो एक्सप्लेनर ऑफ इस्लाम हैं, जो वाइजीन हैं, ये खुतबा हैं, सबसे पहले तो कहूंगा खुदा के वास्ते आप काम कीजिए, खुदा आपके वास्ते करेगा। कुरान पाक में जा बजा आप देखेंगे नबियों के हवाले से, इन अजरिया इल्ला अल्लाह, इन अजरिया इल्ला अल्लाह, ये सब तबलीग का कॉन्सेप्ट है कि ए कौम, मैं तुझे अल्लाह की तौहीद बता रहा हूं, अहकाम इलाही बता रहा हूं, और इसका जो है अजर मुझे अल्लाह देगा, तुमसे कोई अजर नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि पेशा वराना मुकर्रिर और वाइजीन का खात्मा किया गया है इसमें। अब इमाम आजम से भी ज्यादा आपको तबलीग का मेयार है, मगर आप तिजारत करते थे, आप समझ रहे हैं। देखिए, नजराना देना ये तो सुन्नत है, लेना सुन्नत नहीं है। लेने से मुराद मांगना, जो डिमांड करते हैं ना, ये जो है ना, ये उजरत लिन्नफ्स है, और उजरत लिन्नफ्स का मतलब ये हुआ कि आपने जो ले लिया अब खुदा नहीं देगा। सोचिए, आपने ले लिया 50,000 एक तकरीर का, और तकरीर में आप बोल रहे हैं कि अल्लाह के लिए करो, अल्लाह के लिए करो, खुद आपको नहीं मिलेगा अब उजरत। इसलिए कायदा मुसल्लमा है, मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो काम किया है दावत व तबलीग का, वाज़ो तबलीग का, ये हमारे लिए बेहतरीन आइडियोलॉजी है कि आप भी वाज कीजिए तो बिल्कुल आपके पास पॉसिबिलिटी है आने जाने और दीगर तमाम चीज लवाजिमात का, तो अपना खर्च करके दीन का काम कीजिए, आपके एक में अनेक देगा। और मैं बड़े बबांगे दुहल कह सकता हूं, और आप खुद शाहिद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि इससे पहले भी मैंने कहा था कि मैं अभी जितना किराया देता हूं अपने घर का, उससे कम मुझे सैलरी मिलती है, लेकिन अल्लाह का फजल है 1 रुपया भी किसी का कर्ज नहीं है मेरे ऊपर। मैं ये कादरी तसव्वुर दे रहा हूं, और इसमें लफ्ज़ मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं कादरी कह रहा है, ये कादरियत कह रही है कि अगर आप अल्लाह के वास्ते और वाकई कादरी तसव्वुर में और गौसे आजम के आप पैरोकार हैं, चाहने वाले हैं, उनकी सदाकत के अलम बरदार हैं, तो आप पर लाजिम है कि वाज़ो तबलीग में उनको आइडियल मानिए, और आइडियल ये है कि आप बेलौस काम कीजिए। अल्लाह के लिए इस साल 20 जलसे हुए हैं, आप देखिए कल जो जलसा हुआ 20 जलसे हुए हैं, और कहीं पर भी नजराने नहीं, मैं खुल कर कह रहा हूं, 20 जलसे। मैंने कल आपसे कहा भी कि अगर 1,000 रुपए भी मिलता तो 20,000 मिलता, लेकिन कहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये बता इसलिए रहा हूं क्योंकि उम्मत जो है अब तो अब्दुल कादिर को देखकर तो फॉलो नहीं करेगी, मैं उनके आईने में एक कादरी बोल रहा है, वो अब्दुल कादिर है, हम कादरी हैं, और अब्दुल कादिर के मसलक को आगे बढ़ाना ही हमारी कादरियत है। और हम जब खुद अमल नहीं करेंगे तो फिर उम्मत अमल कहां से करेगी। तो हमारी सहर अंगेजी का राज, जुमले पे गौर कीजिए, हमारी जबान की तासीर का राज कादरियत है। इसलिए दुनिया के हर आलिम, मुकर्रिर, वाइज, एक्सप्लेनर और जितने भी दीन का काम कर रहे हैं, उन तमाम से कादरी पुकार है कि बेलौस कीजिए। लोग दे रहे हैं तो वो उनकी किस्मत है, आप इंतजार नहीं कीजिए। अब तवज्जो उसकी तरफ मत कीजिए, आप अल्लाह के लिए कर दीजिए, खल्क़े खुदा को आपके कदम में अल्लाह डाल देगा। बेशक बेशक। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ चंदे का ऐलान इजहार किया, अबू बकर ने सब ला कर दे दिया। क्या बात है, ये तो नहीं कहा था क्वांटिटी इतना चाहिए उतना चाहिए, नहीं। तो नजराने लेना ये हरगिज नहीं चाहिए, नजराना देना ये सुन्नत है। इसीलिए आप जरा सोचिए, हजरत हसन जब नात पढ़ते तो नबी देते, हसन मांगते नहीं थे। लेकिन आज के शोरा देखिए, नात गोई को हसन को बेस बना रहे हैं, लेकिन नादगोई का नजराना फिक्स कर रहे हैं, इतना चाहिए उतना चाहिए। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ, जाहिर है
کہ جو غلام نبی ہیں، جو غلام غوث ہیں، جو نبی کے غلام ہیں، ولی کے غلام ہیں، وہ بہرحال الحمدللہ اسٹیج پر رہتے ہیں. میں ان تمام سے قادری پیمانے میں عجز و انکساری کا عنوان دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے آپ کیجئے. وہ کامیاب اس لیے نہیں ہوئے ہیں کہ وہ اپنی جنت کو سنواریں گے، نہیں، ان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ ان کے مشن کو آگے بڑھاؤ، اور ان کا مشن یہ ہے بلاؤس خدمات دینی. اللہ تعالی ہم سب کو واعظ میں، تبلیغ میں اثر نصیب فرمائے. محترم سامعین ناظرین، ہم وقت کی قلت کی وجہ سے آج ہم 2 ہی سوال کرے ہیں، اور 2 سوال میں ایسی سارے چیزوں کو گھیر لیے ہیں تاکہ اس کے اندر ہمیں بہت ساری نصیحتیں عوام کو بھی مل رہی ہے اور خواص کو بھی مل رہی ہے. اور اس کے اندر واعظ و نصیحت کا جو راز ہے شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس میں مدینۃ العلم اور باب العلم. عوامی سطح پر بھی جلسے کو کامیاب کرنا چاہتے ہو، جی ہاں، بے لوث کام کرو، بلاؤس کام کر چاہے عوام ہو یا علماء. عوام ہو یا علماء. بے شک عوام بھی اگر دے رہی ہے تو ہائلائٹ نہ کیجئے کہ ان کی طرف سے 50,000 دیا گیا، ان کی طرف سے 10,000 دیا گیا. بن مٹھی کا مطلب کیا ہو؟ جی، ان ہاتھ سے دے تو یہ پتہ نہ چلے. شریعت ہے نا. بے شک. تو کیا یہ بیان کرنے کے لیے ہے یا عمل کرنے کے لیے؟ عمل کے اس لیے آرگنائزیشن کو بھی یہ ذہن دیا جا رہا ہے. اور